علیکم، میں شہریار خان ہوں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے وہ ویک پوائنٹس کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم آج تک پیچھے ہے اور ریکوائرڈ بینیفٹس یا ریکوائرڈ آؤٹ پٹس باہر نکالنے میں بہت ناکام ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ان فلاز سے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس بات سے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم از لائک اے فیکٹری سسٹم۔ یہاں پہ فیکٹریز اوپن ہیں جہاں سے ہر سال خام مال ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ایک آؤٹ پٹ نکال لی جاتی ہے جو نوکریوں کے لیے تیار کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کو نوکریوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم برینڈڈ مائنڈز، سائنٹیفک اپروچ یا پھر لیڈرز نکالنے میں ناکام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن پہ ہم ون بائی ون بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بڑے بستوں پر، یعنی بہت بڑے بستے جو بچوں پہ لاد دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو بچوں کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب دیکھتے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھا ہے، جب میں صبح کے وقت بچوں کو اسکول جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کندھے بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کمر میں بہت بری طرح جھکاؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا بھاری بھرکم بستہ۔ آج کل اسکولوں میں بچوں کے بیگز میں اتنی زیادہ بکس ایڈ کر دی گئی ہیں، اتنی کاپیز، اتنے آئینے ایڈ کر دیے گئے ہیں، گائیڈز ہیں کہ بچے کا بستہ کم ایک بوری زیادہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے نفسیاتی طور پہ اسکولوں سے بھاگنے لگتے ہیں، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، تعلیم کبھی بوجھ نہیں ہوتی، لیکن بوجھ جو چیز بنتی ہے وہ کتابیں بنتی ہیں، وہ بستہ بن رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی بستہ وہ بچہ صبح کھینچ کر لے کے جاتا ہے اور یہی بستہ لے کر وہ واپس آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کے 80% ایجوکیشن سسٹم کی۔ 20% وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسکولز میں، یا ان کے جو بستے ہیں ان کو خود اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن 80% بچوں کو اپنے بیگز خود لے جانے پڑتے ہیں۔ اور سوائے چند ایک سکولز کے اوورال پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں بیگ میں بھرمار ہے بکس کی، جن کی وجہ سے بچوں کو بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل لرننگ بالکل نہیں ہے، یعنی بچوں کو جو تھیریز پڑھائی جاتی ہیں ان کا پریکٹیکل کبھی نہیں کروایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے پڑھ تو لیتے ہیں، نالج کو ایکوائر کر لیتے ہیں، مگر اس نالج کا امپلیمنٹ کہاں ہونا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال ہمارے یہاں پریکٹیکل ایجوکیشن سسٹم میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب بچوں کے میٹرک میں، انٹر میں پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دیا جاتا ہے، ان کی پریکٹیکل کاپیز جو انہوں نے سبمٹ کروانی ہوتی ہیں، یعنی جو پریکٹیکل سیشن، پریکٹیکل ایگزام ہونا ہوتا ہے، اس میں ایک کاپی بھی انہوں نے اپنی پریکٹیکل کی بنا کے جمع کروانی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاپیز 2-2، 300 میں اویلیبل ہیں، بنی بنائی کاپیز، یعنی وہی تھوڑا سا حصہ تھا جو ان بچوں نے پریکٹیکل لرننگ کرنی تھی، لیکن وہ پریکٹیکل لرننگ 200 سے 300 میں بک جاتی ہے۔ ہمارے ہاں لیبز جو اسپیشلی گورنمنٹ کالجز اور سکولز کی لیبز ہیں، ان میں مٹی چڑھی ہوئی ہے، چیزوں پہ دھول جمی ہوئی ہے، کوئی ان چیزوں کو نہیں کھول کے دیکھتا، لیبز بند پڑی ہیں۔ کیمیکل لیبز ہیں تو ان میں کیمیکلز نہیں ہیں، فزکس کی لیبز ہیں تو ان میں ایپریٹس نہیں ہیں، اور ٹیچرز بھی موسٹلی اتنے اہل نہیں نظر آتے کہ وہ بچوں کو لے جائیں اور وہاں پہ جا کر کچھ کروا سکیں، کیونکہ وہ خود اسی ایجوکیشن سسٹم کی پیداوار ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں زیرو پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں صرف ایک نوکری کے لیے تو بچہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نیو انوینشنز نہیں ہو رہی، ریسرچز نہیں ہو رہی۔ ہماری یہاں کی ایجوکیشن کو باہر تسلیم نہیں کیا جا رہا، سوائے چند ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے، باقی کہیں بھی ہمارے یہاں کی تعلیم کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یعنی وہ 2-3% وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی تعلیم کو پسند کیا جاتا ہے باہر اور تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن مور دین 98% ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ جہاں ہماری تعلیم کی باہر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سو دیر از نو پریکٹیکل لرننگ۔ اس کے بعد ایک اور بڑی چیز، ایک اور بڑی ہرڈل جو ایک بچے کو سائیکولوجیکلی ڈی موٹیویٹ کرتی ہے، پڑھائی سے بیزار کرتی ہے، وہ ہے ٹیچر کا روڈ بیہیویئر۔
ٹیچرز کا عموماً ایسا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے اساتذہ وہ اپنے کام سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں، گھریلو پریشانیوں سے، یا ویسے ہی ان کی نیچر کچھ اساتذہ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سنب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کلاس رومز میں کوسچنز کو دبایا جاتا ہے، بے شمار ٹیچرز ایسے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو کوسچنز کو آنسر نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سوال کو دباتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر بچہ سوال کرے گا اور اگر وہ جواب نہ دے پائے تو ان کی انسلٹ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچوں کو سوال کرنے ہی نہیں دیتے، وہ انہیں موٹیویٹ ہی نہیں کرتے کہ بچہ سوال کرے، اور یہاں سے بہت بڑا ویک پوائنٹ پیدا ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ سوال نہیں کرے گا تو اس کا لرننگ پروسیس بالکل ڈل ہو جائے گا، وہ سیکھنا چھوڑ دے گا۔ جب ہم سوال کرتے ہیں، جب ایک تھرسٹ پیدا ہوتی ہے کچھ بھی سیکھنے کے حوالے سے، اس کی بنیاد ایک سوال میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کوسچن کرنا نہیں سکھائیں گے تو بچہ لرننگ کیسے سیکھے گا؟ ایسے ہی بے شمار اساتذہ ایسے ہیں جو پہلے سکولز میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم وہ اپنی اکیڈمی میں پڑھانے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شام تک وہ وہاں پڑھاتے ہیں، پھر رات کو اپنے گھریلو مسائل، گھریلو کام۔ تو ہمارے ہاں ہمارے اس مڈل کلاس کے سیٹ اپ میں جب ایسا ٹیچر اگلے دن اس پوری دن کی اکتا دینے والی، تھکا دینے والی روٹین کے بعد اگلے دن جب دوبارہ اپنی کلاس میں جاتا ہے تو وہ بچوں سے بہت روڈ بیہیو کرتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں جس ٹیچر کو ایک فری ٹائم نہیں ملا، وہ بہت زیادہ کام کرتا رہا اوور ورکنگ کی وجہ سے، کیا وہ اگلے دن اپنے سٹوڈنٹس کو ویسے ڈیل کر پائے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو اس نے کوالٹی ایجوکیشن اپنی اکیڈمی میں دینی ہے، کیونکہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ آپ کوالٹی دیں گے تو وہ چلے گا۔ تو یہاں اس کی کمپنسیشن وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ادارے میں جہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹیچر وہ وہاں پہ بچوں کو ٹھیک نہیں پڑھاتا، وہ ان پہ خاص توجہ نہیں دیتا، وہ زیادہ تر وقت آرام میں گزارتا ہے تاکہ اس کو کام نہ کرنا پڑے۔ اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ٹیچرز اس لیے بھی بچوں کو اچھا نہیں پڑھاتے تاکہ بچے ان کی اکیڈمیز میں آئیں، سیکنڈ ٹائم پڑھنے کے لیے وہاں جائیں، کیونکہ پرائیویٹلی بھی وہ کمانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی تنخواہیں لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ ان لوگوں کی ان چیزوں کو نہ مانے اور اکارڈنگلی نہ چلے تو یہ لوگ بچے کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کنفیوزنگ سلیبس۔ ہمارے ہاں سلیبس بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، میں خود یہ بات جانتا ہوں اور میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمارے سلیبس میں ایک بچے کو ایک ہی وقت میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ آپ کو بگ بینگ تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ جو کائنات ہے اس کا وجود ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اور اس کے نتیجے میں سارے پلینٹ، سٹارز، گیلیکسیز وجود میں آئے، جبکہ اگلے ہی لیکچر میں اس بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو گاڈ کی کریشن ہے، یہ جو تمام کائنات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یا جس بھی ریلیجن سے بچہ تعلق رکھتا ہے اس کو اسی گاڈ کی طرف سے بنائی گئی اس کائنات کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بچہ بہت کنفیوز ہے، اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہو پاتی، اس کے سوالوں کو سنب کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس بچے کو اسی کے نظریات میں کنفیوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 3 کلاس کا بچہ ہے، 4 کا ہے، 5 کا ہے، اس کو وہ کورس دیا گیا ہے جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں بے شمار ایسی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی کلاس ہے، مگر اس کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے، جو اس کی مینٹل کیپیسٹی سے باہر ہے۔ یہ چیزیں سنب کرتی ہیں ہماری کریٹیو ایبیلٹیز کو۔ بچہ کبھی بھی کریٹیولی کام نہیں کر سکتا جب اس کو اپنا کام ایک برڈن لگنے لگے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے مینجمنٹ ایشوز۔ ہمارے ہاں اداروں میں مینجمنٹ بالکل ناقص ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی، کھانے پینے کا نظام اور دوسری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سے بچے پڑھائی سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اکثر اداروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے، اسپیشلی ہمارے مڈل کلاس میں جتنے بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جب یہاں پہ لائٹ جاتی ہے، 40 to 80 اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہیں ہمارے پاس، اکثر کلاسیں 100 سے ایکسیڈ کر جاتی ہیں، یہاں پہ بے بہا گرمی ہو جاتی ہے، ہبس ہوتا ہے، وہاں پہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کچھ سیکھ رہے ہوں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اچھے خاصے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز آتے ہیں کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سپورٹس کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ ایک تندرست ذہن تندرست جسم میں ہی ہوتا ہے، اس بات کو پڑھایا تو جاتا ہے مگر سکھایا نہیں جاتا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا بھی فنڈز بچوں کے کھیلوں کی طرف نہیں لگائے جا رہے ہوتے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کتنا کھیلوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا پھر کھیلوں کا سامان کتنا یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اور اس سب کے بعد ان دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان سب چیزوں سے نکل کر ہمارے ہاں بچہ کسی طرح پڑھ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا، تو اب انٹر کے بعد اس کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے جب اس کو اچھی کاؤنسلنگ نہیں ملتی، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے. یہاں پہ وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ جاتا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھائی سے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ملک میں بے بہا اس وقت انفلیشن ہے، پاورٹی ہے، جاب لیسنس ہے، یہاں پہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ تو بچوں کو ویسے ہی پڑھائی سے ہٹ جانے کا مشورہ دیتے ہیں کہ چھوڑو، پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، کیا ملے گا، دیکھو ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں لیکن جابز نہیں ہیں. یہاں پہ پراپر کاؤنسلنگ کرنے والے ہونے چاہیے، جہاں وہ بچے کو بتائیں کہ اس کو ڈیفائن کر کے دیں کہ اس کے انٹرسٹ ایریاز کیا ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے سبجیکٹ کا سکوپ کیا ہے، اس کو موٹیویٹ کریں. اگر ہمارے اداروں میں ڈسپینسریز بنائی جا سکتی ہیں، ڈاکٹر رکھا جا سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر تک نہیں آتا، تو وہاں پہ ایک کیریئر کاؤنسلر بھی رکھا جا سکتا ہے جو بچوں کو یہ بتائے کہ انہوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے، ان کا میلان کس طرف ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں نے ایکسپلین کیے کہ جن پہ ہمیں کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن پہ بنا انویسٹ کیے کوالٹی ایجوکیشن پاکستان میں بچوں کو دی جا سکتی ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرف کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتا. یعنی اگر ہم بچوں کو ایک پراپر کاؤنسلنگ یونٹ بنا کے دے دیں، اگر ہم ان کو اچھے ٹیچرز پرووائڈ کریں، یا جو موجودہ ٹیچرز ہیں ان کے لیے اچھے ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کریں تاکہ ان ٹیچرز کو سکھایا جا سکے کہ وہ بھی ملک و قوم کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اور نیشن بلڈنگ کے لیے کام کریں، نہ کہ صرف ایک ارننگ کے لیے، ارننگ فار اے لیونگ صرف اس لیے کام نہ کریں، بلکہ ایک قوم بننے کے لیے اور ایک قوم بنانے کے لیے کام کریں. ہمارے ہاں بیگز کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ سارے پوائنٹس وہ ہیں جن پہ ہم بالکل زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت اچھی آؤٹ پٹ لا سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن بنا سکتے ہیں. امید ہے کوئی سٹیپ لے گا، گورنمنٹ، لوگ، سب لوگ مل کے کوشش کریں گے اور ایک دن ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم بنا پائیں گے. والسلام، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.